حضرات محترم، زندگی کا سفر بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت کو کسی کام میں لے آتے ہیں۔ اگر کوئی دنیا کا طالب ہے تو وہ اپنے کاروبار کے فروغ کے لیے، اپنی دنیاوی معاملات میں ترقی اور تشفی کے لیے محنت کرتا ہے، اور اللہ اسے اس کی محنت کا ثمرہ عطا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور علم کے لیے وقف کر دی۔ حقیقی زندگی یہی جی رہے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی سروری اور سرداری کا اللہ رب العزت تاج انہی کے سر پہ پہنائے گا۔ آج کی مجلس میں گزارشات جو کرنی ہے اس کا مقصد، ہم میں سے ہر انسان اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، شعور دینے کے لیے کسی نہ کسی رستے پہ لگاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اسکولوں کے سسٹم میں اپریل سے کلاسیں شروع ہوتی ہیں اور مارچ میں ختم ہوتی ہے، لیکن جو لوگ دین کے علوم سیکھتے، پڑھتے اور ان پہ محنت کرتے ہیں، ان کے تعلیمی سال کا آغاز شوال رمضان کے فوراً بعد ہوتا ہے اور اس شعبان کے مہینے میں ختم ہوتا ہے۔ اللہ کی مہربانی اور آپ کی کوشش سے اس ادارے کے اندر، اس مسجد کے اندر اور اس سے ملحق جو مدرسہ جامعہ اسلامیہ سلفیہ ہے، اس میں مختلف شعبہ جات جو اللہ کی توفیق سے کام کر رہے ہیں، ان کا تعلیمی سال شوال سے شروع ہوا۔ بھئی یہ شور نہ کریں، آپ کی مہربانی ہے۔ آج اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ تحدیث نعمت کے لیے میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ اس اللہ کا احسان ہے کہ اس سال اللہ کی توفیق سے 128 بچے وہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو مکمل حفظ کر لیا ہے، اور 159 بچے وہ ہیں جنہوں نے تجوید و قرات کا کورس کر کے قاری قرآن بن گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ انسان کا سینہ خوبصورت گھر کی طرح ہے، اگر تو اس سینے کے اندر قرآن کا کوئی حصہ موجود ہے تو سمجھ لو اس گھر کے اندر رہنے والے باسی بھی ہیں۔ اگر کسی سینے میں قرآن کا کچھ بھی حصہ محفوظ نہیں ہے تو یہ بھوت بنگلہ ہے، ایک ویران گھر ہے جس کو دیکھ کے بھی خوف آنا چاہیے۔ یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ بھائی اللہ کے لیے یہ کرسیوں کے نہ گھسیٹیں، اسے باز آ جائیں، بہت شور ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے ان والدین اور ان بچوں پہ جنہیں اللہ نے توفیق بخشی اور انہوں نے الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اپنے سینے میں جمع کیا۔ دنیا میں ہر انسان کو بڑا بننے کا شوق ہوتا ہے، اور
اس کے لیے وہ بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹ بھی کرتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی نظروں میں کون بہتر ہے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جتنے بھی دنیا میں لوگ بستے ہیں ان میں سب سے بہترین اللہ کی نظروں میں دو لوگ ہیں. ایک وہ جو قرآن پڑھتے ہیں، ایک وہ جو قرآن پڑھاتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ نے آپ کو خوبصورت شکلوں سے بھی نوازا ہے، اچھے خاندانوں میں پیدا کیا ہے، اچھے کاروباری سیٹ اپ دیے ہیں، خوبصورت سواریاں آپ کے پاس ہیں، آپ کے گھروں کی مثال نہیں. لیکن جب مصلی رسول پہ باری آئے گی تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کسی کی کوٹھی بڑی ہے یا کار، کسی کا جسم خوبصورت ہے، اس کا چہرہ اچھا ہے، نہیں. چاہے وہ ایک غریب گھرانے کا پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس بچہ ہے، اگر اسے قرآن آتا ہے تو یہ حق اس کا بنے گا. تو اللہ نے بہت سے خاندانوں کو، 128 خاندانوں کو یہ بشارت اور یہ عظمت اور نعمت بخشی کہ اللہ نے اپنی پاک کلام کو ان کے بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا. اور دوسرے قاری قرآن پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. جو قرآن کو خوبصورت پڑھے گا، اچھے انداز میں پڑھے گا، قیامت کے دن وہ اللہ کے عزت والے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرے گا. آپ کسی بچے سے پوچھیں بیٹے تیری خواہش کیا ہے، کہتے میرا دل چاہتا ہے میں اڑوں، میں پرواز کروں. اور دنیا میں انسان کے لیے بہترین سفر ہوائی سفر ہوتا ہے. تو یہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو کسی جہاز کی وجہ سے پرواز نہیں کریں گے یا پرندے ہو کے پرواز نہیں کریں گے، بلکہ یہ اللہ کے عزت والے فرشتوں کے ساتھ پرواز کریں گے. اور اسی طرح میرے عزیز بھائیوں 38 وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم دین کو سیکھ کے اب انشاءاللہ لوگوں کی اصلاح کے لیے میدان میں قدم رکھیں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اور میرے عزیز بھائیوں دنیا میں بہت سے صنعتکار دنیا میں آئے، بہت سے موجد آئے، بہت سے کاشتکار آئے، بہت سے ٹریڈر آئے، اپنا اپنا وقت گزار کے چلے گئے، لیکن نام زندہ کن کا ہے؟ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام، کسی بچے سے پوچھ لو وہ کون تھے، جبکہ وہ ہزاروں سال پہلے آئے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، وہ اللہ کے پیغمبر تھے. اس دین کی دعوت کے لیے دنیا میں محنت اور مشقت کی، 1 سال نہیں، 1 صدی نہیں، 950 سال تک. لوگوں کا رویہ کیا تھا
کہ آپ ان کے سامنے دعوت دین، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے تو لوگ پتھر مارتے ہیں، لوگ نعوذ باللہ ان کے ساتھ مس بہیو کرتے۔ 950 سال ہر بندہ آپ کی بات کو ریجیکٹ کرتا رہا، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی ادا کرتے رہے۔ 950 سال گزر گئے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جب دیکھا کہ ان کی نسلیں گزر گئی لیکن یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، پھر اللہ کے سامنے دعا ہاتھ اٹھا لیے۔ صرف 82 لوگ مسلمان، 950 سال کی محنت۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس بندے کا مفاد بھی کوئی نہ ہو، لینا دینا بھی کچھ نہیں، ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ۔ لوگوں میں تم سے کچھ مانگتا تو نہیں ہوں، میرا بدلہ تو اللہ کے پاس ہے، میں تو تمہاری خیر کی دعوت دیتا ہوں۔ تو اگر ایک آدمی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرے، لوگ اس کے ساتھ مس بہیو کریں، کتنا دل دکھتا ہے۔ دیکھیں میں اس کے لیے خیر کا ارادہ کیا، یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ لیکن انبیاء کی اللہ قبروں کو نور سے بھر دے، ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے ان پہ، اللہ نے انہیں بہت بڑا بڑا حوصلہ دیا تھا۔ 950 سال کے بعد جا کے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب ایک گھر بھی ان کا نہ چھوڑنا۔ پھر اللہ ایسے انسانوں کی دعا کو رد نہیں کیا کرتا، قبول کر لیا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ جو اللہ کے لیے محنت کی نا، انہوں نے آج تک ان کا نام زندہ رکھا ہے۔ آپ تورات اٹھائیں گے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، یہود نے اسے بدل دیا، اس کے باوجود نوح علیہ السلام کا نام تورات میں موجود ہے۔ آپ انجیل اٹھائیں جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی، انہوں نے بھی اس کتاب کو بدل کے رکھ دیا، لیکن اس میں نوح علیہ السلام کا نام آج بھی موجود ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جس پارے میں گزریں گے نوح علیہ السلام کا نام آپ کو ملے گا۔ اس کا سبب کیا وہ دنیا میں بادشاہ تھے؟ کیا وہ بہت لینڈ لارڈ لوگ تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، اور نہ ہی انہوں نے اپنے نام کا پروپیگنڈا کیا تھا۔ یہ اللہ کی فطرت اور قانون ہے، جو اللہ کے لیے زندہ رہتا ہے اللہ اس کے مرنے کے بعد اس کا نام زندہ رکھتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہلے اپنے باپ کے ساتھ کلیش ہوا، ایک طرف اللہ تھا، ایک طرف باپ تھا۔ اب ظاہراً باپ ضرورت ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ضرورت میری کیا ہے۔ باپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اللہ کو ان کا مکالمہ اتنا پسند آیا، سورۃ مریم کے اندر کبھی پڑھیں آپ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ کہتے ہیں ابراہیم کا ذکر کرو، بڑا ہی سچا میرا نبی تھا۔ اب بظاہر وہ اپنے باپ کے ساتھ انہیں سمجھا رہے ہیں، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جی، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ کس کی آپ عبادت کر رہے ہیں؟ نہ یہ دیکھ سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان
ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے ابا جی، شیطان کی عبادت نہ کرے، رحمان اس حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو باپ کو اس بات پہ اتنا غصہ آیا، کہنے لگے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میرے اور میرے خداؤں کے درمیان سے ہٹ جا، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر باز نہ آیا پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ لیکن انبیاء ان کے حوصلے بہت بڑے ہوتے ہیں، کہنے لگے قال سلام علیک، آپ مجھے پتھر مار مار کے ماریں گے؟ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، بے شک میں جوان ہوں، میں اپنی مدافعت کر سکتا ہوں، لیکن قال سلام علیک، اچھا بابا السلام علیکم، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، ان قریب میں تیرے لیے اللہ سے دعا مانگوں گا، اللہ اسے معاف کر دے۔ اسے پتہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام، سارے نبی آپ دیکھ لیں، حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو اکٹھا کیا ہے۔ آپ کا وہ چچا جس نے اپنے 2 بیٹوں کی نسبت آپ کی بیٹیوں کی طرف کی ہوئی تھی، جس نے آپ کی پیدائش پہ اپنی سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا، جب عقیدے کے معاملے میں کلیش آیا تو کیا کہا اس نے؟ آپ نے کوئی بری بات نہیں کہی تھی، سب کو اکٹھا کر کے، جو جتنے بھی مکے میں بڑے بڑے خاندان بستے تھے سب کے لوگوں کو اکٹھا کیا، سب سے پہلے اپنی ذات کے متعلق پوچھا، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میرے متعلق تمہارا کیا تصور ہے؟ ہر شخص نے بیک زبان کہا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا اور امانت دار پایا۔ پھر آپ نے آزمانے کے لیے ایک بات کہی، آپ نے فرمایا اگر میں یہ بات کہوں کہ جس پہاڑی کے اوپر میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے ایک فوج ہے، ابھی تم پہ حملہ کر دے گی، میری بات مانو گے؟ کہنے لگے آپ نے کبھی جھوٹ کہا ہی نہیں، بے شک ہم نے وہ فوج نہیں دیکھی، ہم مانیں گے کہ یہاں فوج ہے اور حملہ کر دے گی۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں مجھ پہ اتنا اعتماد ہے تو قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ جو کئی خداؤں کے پجاری تھے انہوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ سورت صاد ہے، 23واں پارہ ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ تو کیا بات کر رہا ہے کہ ایک خدا ساری دنیا چلا رہا ہے؟ اس سے تعجب والی بات کون سی ہے؟ تو آپ نے بڑے پیار سے جب سمجھایا تو وہی چچا جس کا بڑا سخت تعلق تھا، خون کا تعلق، رشتوں کا تعلق، بھتیجے چچے کا تعلق، اس نے فوراً زبان کھولی، کہنے لگا تبا لک یا محمد نعوذ باللہ من ذالک، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، لہذا جمعتنا، اس لیے جمع کیا ہے آپ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین خلق کے مالک تھے، آپ نے جواب بدتمیزی میں نہیں دیا، خاموش ہو گئے، لیکن اللہ کو برداشت نہ ہوا۔ جو اللہ کے لیے نکلتا ہے اللہ کو اس کی مخالفت بھی برداشت نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں۔ جو اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے اللہ اس کی مخالفت کو برداشت نہیں کرتے۔ اللہ نے سورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ تو
ہلاک ہو جائے، تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں، تیرا مال تیرے کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کی ہلاکت کی بات کی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں، صرف ہم مسلمان ہی نہیں، ایک یہودی نے دنیا کے بہترین 100 انسانوں کی لسٹ بنانے کی کوشش کی تھی۔ یہ پچھلی صدی کی بات ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین کردار جن لوگوں نے جب سے دنیا بنی ہے جب تک قائم آج تک، وہ کون لوگ ہیں؟ اس نے 100 نام لکھے یا زیادہ لکھے ہوں گے، اس کی جو چھوٹا سا پمفلٹ ہے نا، اس میں 100 نام ہیں جو اس نے بڑی محنت، کئی سالوں کی محنت کے بعد انہیں ترتیب دیا۔ جب ٹاپ موسٹ پہلے نمبر پہ جس انسان کا نام لکھنے کی باری آئی نا، دنیا میں رسول اللہ کے علاوہ کوئی نام اسے ملا ہی نہیں ہے۔ ایک یہودی بھی جانتا ہے، ایک عیسائی بھی جانتا ہے، بلکہ سورۃ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں اللہ رب العزت یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے میرے پاک پیغمبر، مخالفت کرنا ان کی اپنی جگہ، لیکن آپ کو بحیثیت نبی، سچا امانت دار اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہود آج بھی رسول اللہ نے جو پیشین گوئیاں کی تھی نا کہ آنے والے وقتوں میں یہ ہوگا، ہم سے زیادہ وہ یقین رکھتے ہیں، اس کے سد باب کے لیے وہ محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ ہم بچ جائیں لیکن اللہ کا ہونا ہو کے رہتا ہے۔ لیکن یہ ساری گزارشات عرض کرنے کا مقصد، اللہ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے پوری دنیا کے لیے اگر ایگزیکٹ کسی انسان کو رہبر اور رہنما بنا کے بھیجا، وہ محمد الرسول اللہ کی ذات مطہرہ۔ اللہ نے آپ پہ وحی نازل کرتے، آپ وہ وحی کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء، ہر نبی نے سر توڑ کوشش کی، اپنی زندگی میں محنت کی، لیکن جو اللہ رب العزت نے آپ کی محنت کو پھل لگایا، پہلے کسی نبی کو نہیں۔ معراج کی رات جب رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تھے نا، تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ پوچھا کیوں روئے ہیں؟ کہنے لگے کہ محنت میں نے بھی بڑی کی، مشقتیں میں نے بھی بڑی اٹھائی، بڑی تکلیفوں میں گزرا، لیکن میرے بعد یہ آنے والا نوجوان مجھ سے زیادہ اپنی امت جنت میں لے کے جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے وحی نازل کی۔ اللہ نے اس نعمت کا تذکرہ قرآن کریم میں اس طرح کیا۔ مجھے اور آپ کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، لوگوں یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم پہ کی۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ نے تمہارے لیے کتاب قرآن والحکمہ اور رسول اللہ کا فرمان اتارا ہے۔ آج ایک ایسے دور میں ہم گزر رہے ہیں جب بہت سے بد نصیب لوگ کہتے ہیں قرآن تو اللہ کی کلام ہے، ہم مانتے ہیں، رسول اللہ کی سنت کو تسلیم نہیں کرتے۔ بر صغیر کے اندر عبداللہ چکڑال کی
غلام احمد پرویز، سر سید جیسے لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا انکار کیا، اور آج یہی کردار جاوید غامدی کر رہے ہیں۔ بظاہر رسول اللہ سے محبت اور اس کے دعوے، اور ایک بعض لوگ اپنے مسلک کی وجہ سے رسول اللہ کے بعض فرامین کا انکار کرتے ہیں، بلکہ مذاق اڑاتے ہیں۔ جبکہ یہ بات یاد رکھیں، یہ بات شخصاً میں نے سنی اپنے استاد محترم حافظ ارشد صاحب کی زبان سے۔ وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد 1953 کے اندر یہاں پہ ایک عالمی قرآن کانفرنس ہوئی تھی۔ اس وقت چونکہ بیوروکریسی کے اندر بڑا اثر رسوخ تھا غلام احمد پرویز کا، اسے بھی قرآن کی عظمت کی تقریر کی دعوت دی گئی، اور اس میں پروفیسر ابو زہرا، یہ قاہرہ یونیورسٹی کے جو ہے ڈین تھے، اس کے پرنسپل تھے، بہت بڑے عالم دین، غلام احمد پرویز نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے لغت کافی ہے، لغت سے قرآن کو سمجھا جائے، اس کے معنی اس سے لیے جائیں۔ تو اسی وقت جو پروفیسر ابو زہرا ہے اٹھے اور مائک پہ آ کے کہنے لگے کہ میں تمہارے ملک کا باسی نہیں ہوں، اگر یہ بات تو میرے ملک مصر میں کرتا تو میں تیرے قتل کا فتویٰ دیتا۔ قرآن کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے میرے پاک پیغمبر، لا تحرک بہ لسانک، جب جبریل آپ کے پاس آ کے وحی سناتے ہیں نا، آپ فوراً اپنی زبان نہ ہلایا کریں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلدی کرتے ہوئے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ قرآن کا آپ کے سینے میں جمع کرنا ہمارے ذمے ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب وہ مکمل پڑھ لیں تو اس کی اتباع میں آپ پڑھا کریں۔ تو صرف ہم نے آپ کے سینے میں قرآن ہی جمع نہیں کرنا، ثم ان علینا بیانہ، اس کی تفاصیل بھی آپ کو سکھائیں گے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر 80 مرتبہ سے زائد نماز کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، کتنی تعداد میں پڑھنی ہے، اس کی ترتیب کیا ہوگی، یہ کون بتائے گا؟ اگر رسول اللہ کے حکموں کا انکار کر دیں گے تو ہم نماز کیسے پڑھ سکیں گے؟ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دینی ہے، یہ اسلام کی اساس ہے، کتنے مال پہ دینی ہے اور کن کن کو دینی ہے یہ رسول اللہ ہمیں بتاتے ہیں۔ حکم ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ حج کس طرح کرنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، کہاں کہاں جانا ہے، کیا کیا کلمات پڑھنے ہیں، یہ ہمیں رسول اللہ بتاتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ہماری زندگی رسول اللہ کے بغیر بالکل خالی ہے، کچھ بھی نہیں۔ اگر رسول اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو ہمارے پلے کچھ نہیں۔ ہم جس دین کے دعوے دار ہیں وہ دین ہی ہمارے پاس نہیں۔ کیوں؟ ایک اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی قرآن تو اللہ کی کلام ہے، رسول اللہ ایک انسان تھے، آپ کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی غمی میں ہوتے ہیں، تو ہر وقت ہر انسان کی بات ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آج اعتراض کرنے والے کا جواب اللہ نے اس زمانے میں ہی دے دیا تھا۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، انہیں شوق بھی تھا
جب بھی رسول اللہ کوئی فرمان جاری کرتے، کوئی بات کہتے، یہ فوراً لکھ لیا کرتے تھے۔ ان کے ایک دوست نے کہا کہ تم ہر بات لکھتے ہو، رسول اللہ ایک انسان کی حیثیت سے کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی نہیں، تو غصے کی حالت میں انسان نارمل نہیں ہوتا، اپنا لکھا کرو۔ لیکن وہ ایک ذہین اور دانا انسان تھے، انہوں نے کہا کیوں نہ میں رسول اللہ سے پوچھ لوں کہ مجھے لکھنا چاہیے یا نہیں۔ تو وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے فرمودات لکھتا ہوں، لیکن میرے فلاں دوست نے کہا ہے نہ لکھا کرو، سبب یہ بتایا۔ آپ نے فرمایا، یا عبداللہ لکھا کرو اس زبان، آپ نے اپنے منہ زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا، کہا اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، اور اس بات کی گواہی اللہ نے بھی دی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ دین کے جتنے امور کے معاملے میں میرے پیغمبر بولتے ہیں یہ اپنے آپ نہیں کہتے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش کے سے بات نہیں کرتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ جو بھی فرماتے ہیں وہ میں وحی کرتا ہوں۔ آپ کی زبان مطہرہ سے جتنی بھی باتیں ہیں، جس طرح قرآن وحی اللہ ہے، اسی طرح رسول اللہ کے فرامین بھی وحی اللہ ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ اس کی اس طرح تلاوت نہیں کی جاتی۔ دوسرا، کچھ لوگوں نے اس زمانے میں اعتراض کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ میں پریشان ہو گیا ایک دفعہ آپ کی باتوں سے۔ اس وقت آپ مسلمان نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ کہنے لگے میرے دل میں آیا کہ میں سنوں تو صحیح یہ کہہ کے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں بیت اللہ کے جو غلاف ہے اس کے پیچھے گھسا پیچھے سے، اور چلتا چلتا آپ کے قریب آ گیا۔ آپ قرآن پڑھتے ہوئے 29ویں پارے سورۃ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو جب آپ اس مقام پہ تھے جب حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سنا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ یہ کافیہ ردیف سے جس طرح اشعار ایک دوسرے سے ملتے ہیں اس طرح کہتے ہیں یہ تو شاعر ہے۔ تو آپ نے اگلی آیت پڑھی انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، یہ تو میرے عزت والے رسول ہیں، یہ شاعر تو نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں آیا یہ تو کاہن ہے، میرے دل کی بات بوجھ لی ہے انہوں نے۔ تو اگلی آیت پڑھی وما هو بقول کاہن قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی کاہن کی بات نہیں لیکن تم ایمان نہیں رکھتے۔ یہ فطرت کس طرح یہ لائن ملا رہی ہے۔ کہتے ہیں اس وقت مجھے احساس ہوا کہ جو میں کہتا ہوں اس کا جواب آ رہا ہے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے صحیح بھی بات ہے، جس طرح غامدی کہتا ہے کہ جس طرح ایک نیک انسان کی سیرت ان کی باتیں ہیں، اسی طرح رسول اللہ کی حدیث ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ سورۃ حاقہ ہے، اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لینا، وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَكَابِيلِ، اگر یہ میرے پیغمبر اپنے پاس سے بات کر کے کہیں نا کہ اللہ نے کہی ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، میں دائیں بال لٹا لوں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، شارک کاٹ دوں، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ یہ رسول اللہ کی توقیر و عزت ہے کہ آپ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتے، جو اللہ فرماتے ہیں وہی بات بتاتے ہیں۔
یہ دنیا کے ان کمینے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے تھا جو کہتے تھے کہ رسول اللہ اپنی خواہش کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دکھ کی بات یہ ہے آج ہمارے نوجوان جو انگلش لٹریچر پڑھتے ہیں، ایک فطرتی بات ہے، یہ ایک زبان ہے، سیکھنی چاہیے، لیکن انگلش لٹریچر پڑھنے والا دو بندوں کو ضرور پڑھتا ہے، ایک ہے گولڈ زہر، ایک ہے اسپرنگر۔ یہ دونوں بدبخت وہ تھے جنہوں نے دین اسلام کے علم کو سیکھ کے اس پہ اعتراضات کیے۔ ان میں ایک اعتراض یہ کیا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے میں نہیں لکھی گئی تھی، یہ 300 سال کے بعد لکھی گئی ہے۔ اور مثال دیتے ہیں بخاری کی، چونکہ آج تقریب بخاری ہے اس لیے میں آپ کو عرض کر دوں، کیونکہ آج بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ یہی بکواس کر رہے ہیں کہ حدیث تو 300 سال کے بعد لکھی گئی تھی، اس سے پہلے تو اس کا وجود نہیں تھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اب دیکھیں، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ان سب کتابوں میں سب سے اصح صحیح کتاب وہ ہے صحیح بخاری، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب یہ امام بخاری کی کتاب ہے، الجامع الصحیح۔ اس کا سبب میں آپ کو عرض کر دوں کہ امام بخاری کو ایک دن خواب آئی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ راحت فرما رہے ہیں، میں ان کے چہرہ مبارک سے مکھیاں اڑا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے اساتذہ کے سامنے اپنی خواب کو پیش کیا کہ میں اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسا کام کریں گے کہ آپ کے متعلق جو الزامات معاملات ہیں وہ سب صاف کریں گے۔ پھر انہوں نے اس پہ کام کیا، 16 سال کی محنت شاقہ کے بعد۔ آپ کو معلوم ہے بخارا کہاں ہے؟ آج تو فیس بک پہ سب کچھ 1 منٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ بخارا کہاں ہے اور مکہ کہاں ہے؟ آپ نے زندگی میں جب پیدل کا زمانہ تھا یا گھوڑے اونٹ کا زمانہ تھا 40 سفر کیے اس پورے خلیج کے، بیت المقدس شام سے لے کر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ تک، اور ایک ایک حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے ہزار میل کا سفر کیا، اور اس سے صحت کا اتنا التزام کیا کہ ایک مرتبہ 1 مہینہ سفر کر کے ایک جگہ پہنچے کہ فلاں شخص کے بعد شام کے اندر یہ حدیث ہے۔ جب اس کے گھر گئے تو اس نے کہا جی وہ اپنے کھیتوں پہ ہے۔ جب کھیت میں گئے تو اس نے اپنی خالی جھولی سے اپنے گھوڑے کو پچکار رہا تھا کہ گھوڑا سمجھے اس کی جھولی میں میرا کھانا ہے اور وہ آ جائے۔ جب آپ نے یہ دیکھا تو واپس پلٹ گئے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے کون ہو؟ اتنے سفر کے آثار ہیں، کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگے مجھے پتہ لگا تھا کہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے تمہارے پاس۔ وہ کہنے لگا ہاں ہے۔ کہنے لگے اب نہیں لوں گا۔ کیوں نہیں لوگے؟ کہا تم اپنے جانور سے دھوکہ کر سکتے ہو، اللہ کے نبی کی بات سے کیوں نہیں دھوکہ کر سکتے؟ میں تجھ سے حدیث نہیں لوں گا۔ اور اتنی محنت شاقہ کے بعد بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہرہ کے پاس وہ جگہ جسے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، آپ نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو ہے جنت کے ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا ہے۔ ہر حدیث سے پہلے استخارہ 2 نفل پڑھتے ہیں، پھر استخارہ کرتے اللہم انی استخیرک بعلمک وقدرتک،
اے اللہ میں تجھ سے خیر کا طلب کرتا ہوں تیری علم اور قدرت سے، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، تو قدرت رکھتا ہے میں نہیں۔ دعا استخارہ پڑھ کے پھر لکھا کرتے تھے، اور اس زمانے سے لے کر آج تک جتنے مسالک کے لوگ ہیں سوائے شیعہ مکتبہ فکر کے، کیونکہ ان کا مذہب ہی اپنا ہے، اہل سنت کے جتنے بھی مسلک ہیں سب اس بات پہ متفق ہیں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ اب اعتراض یہ ہے کہ یہ 300 سال بعد لکھی گئی۔ امام بخاری کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل، کئی احادیث انہوں نے اپنے استاد احمد بن حنبل سے، ویسے ان کے جو ہیں 1080 لوگوں سے پڑھا ہے انہوں نے۔ میں صرف ایک سلسلہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ اپنے استاد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے ایک حدیث لیتے ہیں، وہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، اور امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے مسند احمد۔ جب ہم دیکھتے ہیں بخاری والی حدیث اور مسند احمد کی حدیث میں تو ایک شوشے کا فرق بھی نہیں ہے، وہ پہلے زمانے میں لکھی، یہ بعد میں لکھی گئی۔ پھر امام احمد بن حنبل کے متعلق سمجھ سکتے ہیں کہ شاید ان سے غلطی نہ ہوئی ہو، تو وہ اپنے استاد امام عبد الرزاق سے ایک حدیث لیتے ہیں، ان کی کتاب بھی دنیا میں موجود ہے جس کا نام ہے مسند عبد الرزاق۔ اب دیکھتے ہیں بخاری میں بھی وہی حدیث ہے، امام احمد مسند احمد میں بھی ہے، مسند عبد الرزاق میں بھی ہے۔ پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید امام عبد الرزاق جو ہے ان سے غلطی نہ ہو گئی ہو، وہ اپنی حدیث لکھتے ہیں اپنے استاد معمر بن راشد سے۔ جب ہم معمر بن راشد کو دیکھتے ہیں تو ان کی کتاب المجموع آج دنیا میں موجود ہے، اس کی تراجم میں موجود ہے۔ تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ سب سے پہلی بخاری کتاب تھی، بخاری سے پہلے مسند احمد، اس سے پہلے مسند عبد الرزاق، اللہ اکبر، اس سے پہلے المجموع، اور اس سے پہلے حمام بن منبہ، ان کی کتاب الصحیفہ، یہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے شاگرد کو لکھ کے دی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے حدیث لکھی تھی۔ آج دنیا کے اندر صحیفہ ابو ہریرہ بھی موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے انہوں نے لکھی تھی۔ دنیا میں 30 مجموعے آج نیو یارک کی جماعت نے چھپوائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول اللہ کے زمانے میں احادیث لکھی تھی وہ بھی موجود ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی مرتضی، بے شمار ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے زمانے میں احادیث کو لکھا تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ابو ہریرہ آپ بہت زیادہ احادیث بیان کرتے ہیں، کیا آپ سے زیادہ بھی حدیثیں کسی کو یاد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، مجھ سے زیادہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو احادیث رسول آتی ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، وہ لکھنا جانتے ہیں، میں لکھنا نہیں جانتا۔ اسی طرح ایک کتاب ہے موطا امام مالک، یہ امام مالک کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب موطا امام مالک۔ امام مالک وہ شخصیت ہے
جنہوں نے 40 سال تک مصلی رسول پہ امامت بھی کروائی اور حدیث کا درس بھی دیا۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید بغداد سے چل کے خود آیا، اس نے آ کے التماس کی، اے امام وقت، میں آپ کی کتاب موطا امام مالک کو بطور قانون نافذ کرنا چاہتا ہوں عالم اسلام میں، آپ مجھے اجازت دیجئے۔ تو امام مالک نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، اس کے اندر کچھ تو رسول اللہ کے فرامین ہیں، ان کو نافذ کرنے میں تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں، میری اجازت کی ضرورت نہیں، تم جہاں مرضی کر سکتے ہو، وہ رسول اللہ کے فرمان ہے۔ اور کچھ میرے فتاوے ہیں، اللہ کی قسم دنیا کے ہر انسان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کی، اشارہ کیا رسول اللہ کی قبر مطہرہ کی طرف۔ کائنات کا ہر اچھا انسان رسول اللہ کی بات پہ اعتماد کرتا ہے اور آپ کی بات کو قابل حجت سمجھتا ہے، اور جو شخص رسول اللہ کی بات کو قابل حجت نہیں سمجھتا وہ اس امت کا دیوس ہے۔ جس طرح قرآن ہمارے لیے قابل حجت ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، آگے کہنے لگی آپ فلاں فلاں حدیث بیان کرتے ہیں کہ عورت کے لیے یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا مجھے قرآن میں دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا سورۃ حشر نکالو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کہتے ہیں جو رسول دیتے ہیں وہ لے لو، جس سے روکتے ہیں رک جاؤ۔ یہ قرآن نہیں ہے؟ تم کہتی ہو رسول اللہ نے جو فرمایا نہیں، مجھے قرآن میں دکھاؤ تب مانوں گی۔ تو قرآن میں اللہ کہتے ہیں وما آتاکم الرسول۔ اسی طرح سورۃ احزاب میں اللہ کہتے ہیں وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، وہ شخص ایماندار نہیں، مرد ہے یا عورت، اللہ یا اس کے رسول کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اپنا اختیار استعمال کرے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت جس طرح ہم اپنے رب کی عزت کرتے ہیں، اس کی کلام کی عزت کرتے ہیں، اپنے نبی کی عزت کرتے ہیں، ان کی کلام کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ جس طرح اللہ کی کلام ہمارے لیے قابل حجت ہے، اسی طرح رسول اللہ کا فرمان بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ اگر رسول اللہ کے فرمان کو الگ کر دیں گے ہمارے دین کے پلے کچھ نہیں رہ جائے گا، ہم اپنی زندگی گزار ہی نہیں سکتے۔ قرآن احکام کی کتاب ہے جس میں حکم دیا جاتا ہے کسی بھی معاملے کا، ثم ان علینا بیانا، اس کی تفصیل جو ہے رسول اللہ بتاتے ہیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے۔ اگر اس کی تفاصیل نہیں ہوں گی تو ہم کیسے عمل کر سکیں گے؟ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں، ہمیں اس فتنے کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ کائنات کے اندر اگر رسول اللہ کے فرمان کے مطابق جو آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، اب دیکھیں نا دنیا پوری اس بات پہ حیران و پریشان ہے کہ دنیا کی پارلیمنٹ جس میں سینکڑوں لوگ، سینکڑوں ذہن ہوتے ہیں، وہ کبھی سال ہر سال کی محنت کے بعد بھی یہ کام نہیں کر سکے جو رسول اللہ نے حجۃ الوداع میں صرف 53 قانون لوگوں کو دے کے ایسا چارٹر آف ڈیمانڈ دے دیا کہ دنیا میں کوئی پارلیمنٹ بھی نہیں دے سکی۔ اس میں ایک بات جو آپ نے سمجھائی تھی وہ یہ تھی، ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگوں میری بات غور سے سن لو، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم امرین، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اردو جو ہے، اللہ اکبر، اردو لغت کے اندر
واحد اور جمع ہوتا ہے. واحد ایک پہ بولا جاتا ہے، جمع دو یا دو سے زیادہ پہ. لیکن عربی میں تین ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع. واحد ایک پہ بولا جاتا ہے، تثنیہ دو پہ بولا جاتا ہے، تثنیہ کا صیغہ، اور جمع کا تین اور تین سے زائد پہ بولا جاتا ہے. یہاں جتنے صیغے ہیں تثنیہ کے ہیں. ترکت فیکم امرین، تثنیہ، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، گمراہ نہیں ہوگے جب تک دونوں کو تھامے رکھو گے. وہ دونوں کیا ہے؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آج ہمارے لیے ہدایت کا رستہ کتاب و سنت ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدایت کا رستہ نہیں. وہ ائمہ دین جن کے نام پہ ہم نے فرقے بنائے ہوئے ہیں، وہ اپنی زندگی میں یہ بات کہہ گئے، اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ کی بات کو پا لینا، ہماری بات کو چھوڑ دینا. وہ بری ہو گئے. اگر ہم رسول اللہ کے مقابلے میں ان کی بات مانیں گے تو ہم ان کے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مجرم ہیں. اللہ رب العزت یہ باتیں سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا.